دیکھیں، نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات کو تو شاید اس طرح نہیں جوڑا جا سکتا، لیکن ایک براڈر پرسپیکٹو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو میاں نواز شریف کی واپسی اور مسلم لیگ نون کا جلسہ اور اس کامیاب جلسے کے بعد انتخابات کی تاریخ آنا ہمیں ایک منظرنامہ جو ہے وہ واضح کر رہا ہے۔ مجھے اشرے گزر گئے جی صحافت کرتے ہوئے بہت سارے موقعوں پر، میں صرف 2008 کے انتخابات کی ایک ایکسیپشن دوں گا، لیکن اس وقت بھی ہمیں اندازہ تھا، پتہ چل گیا تھا کہ کون اقتدار میں آ رہا ہے۔ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ ہم صحافیوں کو اور جتنے باخبر لوگ ہیں ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کون اقتدار میں آ رہا ہے۔ تو اس وقت بھی ہم سب کو علم ہے کہ مسلم لیگ نون اقتدار میں آنے والی ہے، اور اس کے لیے تمام چیزیں جو ہیں اس کے حق میں چلی جا رہی ہیں۔ جیسے تمام مقدمات جو کبھی میاں نواز شریف پر بنا کرتے تھے، شہباز شریف پر بنا کرتے تھے، اور ایک طویل وقت تھا کہ خود نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے، خواجہ سعد رفیق نے، خواجہ سلمان رفیق نے، ایون رن ثناء اللہ نے مختلف کیسوں میں جیلیں کاٹیں۔ آج ان کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں، وہ باہر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہوا چلتی ہے ہمیشہ سے۔ 2018 میں جس طرح عمران خان جو تھے وہ ہر طرف نظر آتے تھے، اور ان جی کے مخالفین، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کی بات کروں گا، ان کی صاحبزادی کی بات کروں گا، مریم نواز کی، وہ سب جیلوں میں تھے۔ آج بالکل پانسا پلٹا ہوا ہے۔ آج نواز شریف وطن واپس آ چکے ہوئے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو چکی ہوئی ہیں، ان کی اپیلیں جو ہیں لی جا چکی ہوئی ہیں، اور یہی امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کچھ عرصے میں ان کی اپیلوں پر فیصلے ہو جائیں گے اور وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مخالف ہیں، آج جس طرح نواز شریف جیل میں تھے، آج ان کے مخالف جیل میں موجود ہیں۔ جس طرح مسلم لیگ نون سے کوشش کی جا رہی تھی، اور ایون عثمان بزدار ٹائپ کے لوگ بھی پارٹی کو چھوڑ رہے تھے جو بہت نچلے لیول پر تھے اس وقت، تو آج پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں کی لائن ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیے کہ آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی میں تیزی کے ساتھ الیکٹیبلز جو ہے شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو کہ بڑے زور و شور کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کا بیانیہ بیان کرتے تھے۔ تو جو آپ نے بنیادی بات کی کہ یہ کوئی آپس میں تال میل ہے، تو تال میل تو ہے جی، جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ صرف ابھی تک کنفیوژن صرف اتنی ہے کہ آنے والے دنوں میں میاں محمد شریف مرحوم کا کون سا بیٹا وزیر اعظم بنے گا، نواز شریف بنیں گے یا شہباز شریف بنیں گے؟ اور ابھی تک میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے چیزیں 50-50 پر ہیں، 100% کلیئر نہیں ہیں۔ جو شہباز شریف ہیں، بہت سارے حلقے جو ہیں مقتدر حلقے آپ ان کو کہہ لیں، یا بہت سارے ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت اپنی مدت پوری کرے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسا ایڈمنسٹریٹر آئے جو دن رات تیزی کے ساتھ کام کرے، ایک ایسا ایڈمنسٹریٹر آئے اور ایک ایسا سیاستدان وزیر اعظم کے آفس میں موجود ہو جو محاذ آرائی کی طرف نہ جائے، جس کے بارے میں یہ خطرہ نہ ہو کہ اس نے 3 سال 2 سال 3 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر کوئی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوگی اور اس کو نکلنا پڑے گا۔ تو بہت سارے لوگ یہی گمان رکھتے ہیں ابھی تک کہ وزیر اعظم جو بھی بنے گا وہ میاں نواز شریف کی بات کریں، شہباز شریف کی بات کریں، وہ میاں شریف کے بیٹوں میں سے ہی بنے گا۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہے، اور جہاں تک بات ہے میاں شہباز شریف کی، وہ ابھی تک پرزور انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ اس کے کئی چیزیں اس میں اہم ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ اہم ہے کہ شہباز شریف نے خود کو ایک بہت ہی وفادار بھائی کے طور پر، اور ایسے بھائی کے طور پر جو برادران یوسف میں سے نہیں ہے، اپنے بھائی کا وفادار ہے، اسے محبت کرتا ہے، اسے چاہتا ہے، اسے عزت، اسے سہولت دینا چاہتا ہے، اسے دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتا ہے، اس کے طور پر خود کو رجسٹرڈ کیا ہے۔ دوسری بات، مسلم لیگ نون کے لیے بھی یہ مجبوری ہے کہ نواز شریف کے دور کو ہی ایک مثال کے طور پر پیش کرے، اس مثال کے طور پر پیش کرے جس میں پیٹرول بہت سستا تھا، چینی بہت سستی تھی، آٹا بہت سستا تھا۔ تو اس دور کو مثال کے طور پر ان 16 ماہ کی بات نہ کرے جن میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آئی ایم ایف سے معاہدے کی وجہ سے قیمتیں بہت زیادہ بڑھانی پڑی، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے عوام کو مہنگائی دینی پڑی، تو یقینی طور پہ یہ کوئی خوشگوار فیصلے نہیں تھے۔ تو اس میں جو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری نظر میں تو منظرنامہ بالکل واضح ہے کہ میاں نواز شریف ہوں یا شہباز شریف،
शरीफ ही इक़्तिदार में आ रहे हैं। अब किसी बदमाश की और किसी गुंडे की और किसी ऐसे बंदे की जो धमकियां लगाता हो, जो बुरी ज़बान बोलता हो, जो अपने आप को बदमाश समझता हो, खुदाई फौजदार समझता हो, उस बंदे की कोई गुंजाइश इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रही। तो शरीफ ही इक़्तिदार में आ रहे हैं। अल्लाह करे कि हम डेवलपमेंट की तरफ दोबारा बढ़ें, तरक्की की तरफ दोबारा बढ़ें, महंगाई ख़त्म हो। तो जो आपका जो बुनियादी सवाल है उसमें बुनियादी तालमेल मौजूद है और मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में आने जा रही है। अभी मेरे दोस्त आशिक सलमान जो थे जलसे की बात कर रहे थे कि एक कामयाब जलसा था, मैं उनकी बात की तायद करूंगा और ये कहूंगा कि इस जलसे ने पंजाब में जो एक इखलाकी बुनियाद चाहिए थी, जो एक सियासी बुनियाद चाहिए थी फतह के लिए, पंजाब को क्लियर करने के लिए, तो वो मुस्लिम लीग नून को मिल चुकी हुई है। वो प्रोपेगेंडा के जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हर तरफ है, उनका ही वोटर हर तरफ है, उनका ही सपोर्टर हर तरफ है, वो इस जलसे ने उस प्रोपेगेंडे के ऊपर एक कारी ज़रब लगाई है और मुस्लिम लीग नून जो है उसकी बुनियाद मजबूत हो गई है। तो मुझे अब कोई इसमें शक नहीं है कि 11 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग नून जो है इक़्तिदार में आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे या नवाज शरीफ होंगे इसका मुझे नहीं पता। पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, ये मरियम नवाज भी हो सकती हैं, मुझे इसका भी नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि पंजाब की बुनियाद पर जब अक्सरियती पार्टी सामने आएगी और उसके बाद मुझे गुमान है, मेरा इम्कान मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर हुकूमत का हिस्सा बनेगी, MQM भी उसका साथ आएगी, JUI भी आएगी, ANP भी आएगी, एक मरतबा फिर हमें पिछली हुकूमत जो है उसका रेप्लिका हमें यहाँ पर नजर आ सकता है। लेकिन इस मरतबा जो है मुआशी तरक्की की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी हुकूमत होगी जो 5 साल के लिए होगी और वो बेहतर तौर पे मामलात को आगे चला सकेगी। मेरी नज़र में तो इस वक्त मामला बिल्कुल क्लियर है, 2 जमा 2 की तरह, और जो इक़्तिदार में आ रहे हैं मैंने उनका भी आपको बता दिया।